بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ 17 رمضان المبارک یوم غزوہ بدر بھی ہے۔ اس مناسبت سے میں نے ابتدا میں پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے کچھ احوال بیان ہوئے ہیں۔ اس غزوے سے سبق سیکھنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ پہلے تو آیت کریمہ کے مضامین کو ذرا کھول کر سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دو گروہ جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے آئے تھے، ان میں سے ایک گروہ جو اہل ایمان کا تھا، یہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ ان کا مقصد نہ تو زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنا تھا، نہ یہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے لڑنے آئے تھے۔ دنیاوی تاج و تخت کے حرص بھی ان میں نہ تھی۔ ان کا مقصد، ان کا مطلوب صرف ایک تھا، تو قاتل فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی یہ کلمہ حق کا پرچم بلند کرنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ دوسری طرف کفار مکہ تھے، یہ دین خدا کو معاذ اللہ مٹا ڈالنے کا ناپاک ارادہ رکھتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ پاک نے اہل ایمان کی خصوصی مدد فرمائی اور انہیں ایسی با کمال فتح عطا فرمائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بہت ساری خصوصی عنایات ہوئی۔ مثلا اللہ پاک نے مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ غزوہ بدر سے پہلے بارش برسی جس سے کنویں بھی بھر گئے، پینے اور وضو وغیرہ کے لیے پانی کی کثرت ہو گئی۔ میدان بدر کی گرد جم گئی جس سے وہاں چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ یوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے قدم اور مضبوط ہو گئے۔ ایک اہم عنایت جس کا ذکر آیت کریمہ میں فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی اصل میں مسلمان 313 تھے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار مکہ 1000 کی تعداد میں تھے، مگر اللہ پاک نے کفار کے دلوں میں رعب یوں ڈالا کہ جب ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کی صفوں کی طرف دیکھا تو انہیں یوں لگا جیسے مسلمان ان سے دگنی یعنی 2000 کی تعداد میں گئے۔ یوں ان کے دل ڈر گئے، اپنے سے 2 گنا تعداد کے ساتھ ہم لڑائی کیسے کریں گے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب عنایات کیوں ہوئی؟ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ یعنی یہ سب عنایات اللہ پاک کی طرف سے خاص
مدد اور نصرت تھی جو مسلمانوں کی گئی. یہ اسی لیے تھا کہ کیونکہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کی خاص مدد فرمایا کرتا ہے. بس اسی مدد و نصرت کی برکت سے مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی عظیم الشان فتح سے سرفراز ہو گئے. اللہ اکبر. آیت کریمہ سے ملنے والے دو اہم سبق ہیں. آئیے اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں ان میں اللہ پاک نے فرمایا قد کان لکم آیۃ، کہ بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. یعنی غزوہ بدر میں جو دو لشکر آمنے سامنے آئے تھے اس میں تمہارے لیے نشانی تھی. پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ نشانی کیا ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے. اس کے لیے آیت کریمہ کے پس منظر پر ذرا غور کیجیے. غیر مسلم بالخصوص یہود و نصارہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے. ہمارے پاس مال و دولت، افرادی قوت ہے، ہم اپنے وقت کی سپر پاور ہیں، اسلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم معاذ اللہ اسلام کو مٹا ڈالیں گے. اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. یعنی تمہارے لیے غزوہ بدر میں نشانی ہے. دیکھ لو غزوہ بدر میں افرادی قوت کفار مکہ کے پاس تھی، وسائل ان کے پاس زیادہ تھے، مال و دولت کی کثرت ان کے پاس تھی. مسلمانوں کے پاس بظاہر کیا تھا؟ 313 افراد، 2 گھوڑے، صرف 8 تلواریں اور 70 اونٹ. ظاہر میں مسلمانوں کا پلڑا ہلکا تھا، کفار مکہ کا بھاری تھا، مگر مسلمانوں کے پاس اللہ پاک کی مدد تھی، خصوصی نصرت اور تائید تھی. لہذا ظاہری اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود مسلمان غالب آ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتح اور نصرت کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے. کامیابی اور کامرانی کا تعلق ظاہری اسباب و وسائل کے ساتھ نہیں ہے. فتح اور کامیابی کا تعلق اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ہاں ہمارے ہاں ایک رویہ عام پایا جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں کام کے لیے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا، میں نے دن رات ایک کر دیا مگر کام نہیں بن سکا. یہ اصل میں معرفت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے. ویسے اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، مگر محنت جب غلط سمت پر ہو رہی ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک مثال کہ ہمیں بھوک لگی، ہم روٹی کھائیں گے تو ہماری بھوک مٹ جائے گی. اگر پتھر چبانا شروع کر دیں تو کیا بھوک مٹ سکتی ہے؟ کیا بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹ سکتی، نہیں مٹے گی. ایک شخص مدینہ شریف جانا چاہتا ہے مگر یہ افریقہ وغیرہ کسی اور ملک کے جہاز میں بیٹھا ہے، کیا وہ مدینے پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا. یوں ہی جلانا پکانا آگ کا کام ہے. اگر ہم چولہے میں برف رکھ دیں کیا کھانا پک جائے گا؟ نہیں پک سکے گا. اس کے لیے ہمیں آگ ہی جلانی پڑے گی. اسی طرح اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر چیز کے اسباب مقرر فرمائے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم درست اسباب کو پہچان بھی نہیں رہے ہوتے، ان اسباب کی طرف محنت بھی نہیں کر رہے ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے ہاں عموماً لوگ امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، معاشی حالات بہتر ہو جائیں، کاروبار چمک جائے. اس کے لیے کرتے کیا ہے؟ دن رات محنت ہوتی ہے. اس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، چھوٹتی رہے. سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، حرام
حلال کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، بس دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے میں مصروف ہے، وہی رونے کا رونا کہ پوری نہیں پڑ رہی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی رزق کا تعلق اللہ پاک کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ رب کریم پر بھروسہ کرو، اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ پاک رزق عطا فرمائے۔ بظاہر مال میں کثرت نہ بھی ہوئی تو کم مال ہی میں برکت آ جائے گی۔ پتہ چلا یہ جو لوگ معاشی حالات کے روئے جا رہے ہوتے ہیں، مہنگائی کی رٹ لگائی جا رہی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق ڈھونڈ غلط جگہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی عادت تھی جو کچھ کماتے اس میں سے اپنی ضرورت کا رکھ لیتے، باقی راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ ان کے بھائی انہیں سمجھاتے کہ بھائی کچھ بچا بھی لیا کرو، کل کلا ضرورت پڑنی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کی بات نہ مانتے اور راہ خدا میں خرچ کرنا جاری رکھا۔ آخر ان کے بھائیوں نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یبذر مالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیس بہت شاہ خرچ ہے، بچا کر نہیں رکھتے۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہاں بھائی تمہارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی راہ خدا میں بانٹ دیتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عمل بہت پسند آیا، ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 مرتبہ فرمایا انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، فرمایا خرچ کر اللہ پاک عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امیر کبیر تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ چلا رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے، تو لہذا رزق آسمان میں تلاش کیجیے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی دستور ہے کہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ خریدنا ہے تو پیسوں کی فکر نہیں ہے، اچھی سے اچھی چیز دکھاؤ۔ یعنی ہم مارکیٹ میں جب خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو پیسوں کی گنتی نہیں دیکھتے، چیزوں کی کوالٹی دیکھتے ہیں، اور جب راہ خدا میں دینا ہو تب گنتی کرتے ہیں۔ مسجد کی جولی آ رہی ہے، بات تو دور سے ہی جولی آتی دیکھ کر گنتی شروع کر دیتے ہوں گے کہ جیب میں اتنے ہیں، اتنی جولی میں ڈال دوں تو اتنے باقی بچ جائیں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو۔ حدیث پاک سنیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، خود بھی صحابیہ ہے، افضل ترین صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی پوتی ہیں اور صحابی کی ماں ہیں۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق سوال کیا، ارشاد فرمایا گن گر کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ پاک بھی تمہیں گنتی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ راہ خدا میں بلا حساب دیا کرو، اللہ پاک بھی بلا حساب رزق عطا فرمائے گا۔ غرض میں اسباب کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، ہمیں ہر کام کے لیے اس کی اصل سبب تک پہنچنا چاہیے۔ جب تک ڈور کا سرا نہیں پکڑیں گے ڈور سلجھ نہیں سکے گی۔ ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بعض دفعہ یوں گھیر لیتی ہیں کہ لگتا ہے ساری پریشانیاں میرے ہی لیے بنی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے،
یعنی کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، پریشانیوں سے کیسے نکلے، اصل دروازہ تلاش کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ پتہ چلا تقوی پریشانیوں سے نجات کی راہ ہے، تقوی اپنائیں، راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، بند دروازے خود بخود کھلتے نظر آنے لگ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں کوئی نیک بزرگ رہا کرتے تھے، سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے قریب سے ایک دریا گزر ہوا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دریا کا بند ٹوٹ گیا، پانی نے گاؤں کا رخ کیا، لوگ بہت پریشان ہوئے اور دوڑتے ہوئے نیک بزرگ کی خدمت میں پہنچے، دعا کے لیے عرض کیا۔ نیک بزرگ نے فرمایا جاؤ سب لوگ پھاڑے اور دیگر اوزار لے آؤ۔ سب لوگ جلدی سے پھاڑے وغیرہ لے کر حاضر ہو گئے۔ نیک بزرگ نے خود بھی ایک پھاڑا اٹھایا اور سب کو لے کر دریا کے قریب پہنچ گئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ دریا کا بند باندھنا ہے، مگر نیک بزرگ نے اس کا الٹ کیا، دریا کا بند باندھنے کی بجائے جو باقی بچا تھا اسے بھی توڑنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت خفا ہوئے اور واپس پلٹ گئے۔ اب لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، سب خوف زدہ تھے۔ سیلاب سے بچنے کے لیے بال بچوں کو لے کر گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دریا کا پانی جو گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا وہ رک گیا اور وہ نیک بزرگ کندھے پر پھاڑا رکھے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ سب بڑے حیران ہوئے اور آخر ماجرا کیا ہے؟ چھتوں سے اتر کر جلدی جلدی سے نیک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا عالی کا ماجرا کیا ہے، سیلاب کیسے رک گیا؟ فرمایا میں بچا کچا بند توڑ رہا تھا، غیب سے آواز آئی ہے بندے کیوں توڑتا ہے؟ میں نے عرض کیا یقیناً یہ بند اللہ پاک کی مشیت ہی سے ٹوٹا ہے، لہذا جب اللہ پاک کی مشیت یہی ہے کہ دریا کا پانی گاؤں کی طرف چلا جائے تو میں اس پر راضی ہوں اور پانی کا راستہ کھول رہا ہوں۔ آواز آئی ہے بندے جب تو ہماری مرضی پر راضی ہے تو جا، ہم تیری مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ بس اسی سبب سے سیلاب رک گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا اگر ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ پاک ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل بگڑی سنور جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ان کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اس نیک بندے کو اللہ پاک نے بصیرت سے نوازا تھا، ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ خدا نہ خواستہ آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، دیندار نیک لوگوں سے مشورہ کرنا ہے۔ غرض ہر چیز کے کچھ خفیہ اسباب بھی ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں صرف ظاہری اسباب پر جاتی ہیں۔ مثلا فلاں چیز کھا لی تھی تو دم میں بیمار ہو گیا، فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تو آرام آ گیا، موٹر سائیکل کی بریک فیل ہو گئی تھی تو گر گیا، کیل لگ گئی تھی تو گاڑی پنچر ہو گئی۔ یہ درست ہے، ایسا ہوتا ہے، مگر ان ظاہری اسباب کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہمیں ظاہری اسباب کے ان خفیہ اسباب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں ان اسباب کا ذکر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بس ہمیں ان کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آیت کریمہ میں اس بات کا درس دیا گیا، فرمایا قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی یہ غزوہ بدر تمہارے لیے نشانی ہے، اس پہ غور کرو، سمجھ جاؤ کہ فتح، غلبہ، کامیابی کا سبب مال و دولت، افرادی قوت اور وسائل کی کثرت نہیں، بلکہ اس کا خفیہ سبب کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ کی مدد، اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا فتح، غلبہ اور کامیابی اسے ملتی ہے
جس کے شامل حال اللہ پاک کی مدد اور نصرت ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نظارہ عموماً کرتے رہتے ہیں، امیر کبیر شخص پیچھے رہ جاتے ہیں، غریب آگے گزر جاتا ہے۔ بعض دفعہ امیر لوگ اپنے بچوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں، مگر امتحان میں ٹاپ غریب کا بچہ کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت اسے نصیب ہو گئی۔ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، امیر باپ کا بیٹا بھی ٹاپ کر سکتا ہے، اور کرتے بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلبہ، فتح، کامیابی اسے ملتی ہے جسے اللہ پاک کی مدد مل جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔